اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کا ہمارا جو درس ہے کہ موت ایک خاموش نصیحت، یہ جو حدیث ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہما ان سے یہ مروی حدیث ہے، اور دیگر صحابہ سے بھی جیسے جابر بن عبداللہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ جو یعنی انسان کی جب موت آتی ہے، نزع کا جو عالم ہے، پھر اس کے بعد قبر کے جو احوال ہیں، پھر برزخ کی پوری جو زندگی ہے، اس سے متعلق جو تفصیلی جو حدیث ہے وہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام ہر اعتبار سے، تو آپ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اس حدیث کو لکھ کر کے میں آپ کے ہاتھوں میں دیا ہوں، تاکہ اس حدیث کی جب میں شرح کروں تو ایک ایک لفظ آپ کی نظروں کے سامنے ہو۔ عربی میں متن ہے وہ، لیکن آپ جو ہے لفظ پہ غور کریں تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث کافی طویل ہے، میرا جو موضوع ہے وہ صرف جب کسی بھی انسان کی موت آتی ہے، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، مسلمان ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، ایک کافر ہو تو والعیاذ باللہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، صرف وہ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو چوکی جو ہے وہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے، تو اس حدیث میں جو اوپر کے جو الفاظ ہیں یا پھر یہاں پر جو ہے چوکی کے باہر جو الفاظ ہیں، صرف اسی سے متعلق میری باتیں رہیں گی، اور یہی میرا موضوع ہے۔ اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں بہت ہی قابل اہم ہیں، وہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چاہے انسان کی جو موت آتی ہے، چاہے وہ کیفیت ہو، وہ مرحلہ ہو، پھر قبر کا جو بیان ہے، قبر کے جو احوال ہیں، پھر اس کے بعد پوری جو زندگی ہے قبر کی جو رہنا ہے، اس کے بعد پھر حشر کا جو ماحول ہوگا، پھر جنت اور جہنم کا جو بیان ہے، یہ سب کے سب غیبی باتیں ہیں، اس میں ہماری عقل کا کوئی دخل نہیں ہوگا، رائے اور اجتہاد کے لیے کوئی گنجائش نہیں اس میں، یہ صرف غیبیات سے متعلق ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جو بتلایا ہو قرآن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں جو باتیں بتلائی ہیں، بس اس کو ماننا یہی ہمارے لیے ہے، اصل ہے، اسی کے ہم مکلف ہیں، اس میں کہ کسی بات کا اضافہ نہیں ہوگا اور کسی بات کا رد نہیں ہوگا بحیثیت مسلمان ہونے کے، اور ان باتوں کو وہی مانے گا جو ایک مسلمان ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور جن کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر کبھی آ نہیں سکتا ہے جن کا ایمان ہے ہی نہیں سرے سے اللہ پر۔ انما تنذر، آپ صرف انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، شریعت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور جن کا یہ قول ہو کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا،
جو یہ مزاج بنا کے رکھے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے یہ دل عطا فرمایا ہے کہ اللہ کی بات آ جائے تو بس یہ کہتے ہیں کہ آمنا اور صدقنا، آمنا ہم اس پر ایمان لے کر کے آئیں۔ وخشی الرحمن بالغیب، سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا جسے رحمان پر بنا دیکھے ڈر ہو اور جس پر ایمان لاتا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، وہی آدمی اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر کے آئے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو غیبی باتیں ہیں ان سارے مسائل سے جو بات ہمیں واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے، اللہ رب العالمین نے جو بات جیسی بتلائی ہو اس کو ویسے ہی ماننا چاہیے۔ برزخ کی جو زندگی ہے یہ ہماری زندگی پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے، وہ مستقل ایک الگ زندگی ہے، یہ ہماری اپنی زندگی مستقل الگ زندگی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی رہتا ہے ایک مدت تک، وہ مستقل ایک زندگی زندہ رہتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، اس کی ساری چیزیں اسے فراہم کی جاتی ہیں، لیکن وہ زندگی اور ہماری یہ زندگی میں کافی فرق ہے، سارے انسان اس سے واقف ہیں۔ ویسے ہی آنے والی جو زندگی ہے قبر کی، تو یہ بالکل یہ زندگی ایسی ہے جو ہماری زندگی سے الگ ہے۔ یہ ایک بات رہی جو ایمان بالغیب سے متعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ توحید کا جو موضوع ہے، جو صرف اس بات پر اس کا انحصار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے، اللہ کی بات مانی جائے، یعنی اللہ کی بات اس معنی میں کہ سب سے کٹ کر کے اللہ پر ایمان لایا جائے۔ جو توحید کا یہ جو تصور ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے، توحید بہت وسیع موضوع ہے۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ صالح ابن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ ورعاہ، بہت بڑے عالم ہیں اور وہ شؤون الاسلامیہ کے وزیر بھی ہیں۔ ان کے بہت سارے محاضرے اور نہایت عظیم عالم دین ہیں سعودی عرب کے۔ ان کے اپنے ایک محاضرے میں انہوں نے کہا کہ توحید کا جو موضوع ہے بہت وسیع ہے، اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اور قرآن مجید میں جتنے بھی احکام، جتنے بھی مسائل ہیں، حتیٰ کہ وہ تجارت کے مسائل، طلاق اور نکاح کے مسائل، اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں ان پر عمل کرنا بھی توحید کا تقاضا ہے۔ توحید بہت وسیع موضوع ہے۔ ویسے ہی جو قیامت کی جو باتیں ہیں جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق بھی توحید سے ہے، اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین جو اہل حق ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے موحد بندے ہیں، ان کو جزا دیتا ہے بہترین جو جس طریقے سے وہ عمل کر کے آئیں، اور جو کفار ہیں والعیاذ باللہ اللہ رب العالمین ان کو اس طرح کی سزا دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کیے۔ تو اس کا تعلق بھی توحید ہی سے ہے۔ تو توحید بہت وسیع موضوع ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی یہ اہل علم نے بلکہ خود شریعت نے اس کو علیحدہ کی تاکہ مسئلے کو سمجھیں کہ یہ ایمان باللہ ہے، یہ ایمان بالآخرہ ہے، اور یہ ایمان بالکتب، یہ ایمان بالرسول، لیکن سب کل کے کل توحید ہی کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پر ایمان ہی کی وجہ سے انبیاء پر ایمان لایا جاتا ہے۔ وما كان لرسول ان يأتي بآية الا باذن الله وما كان لرسول ان يطاع الا باذن الله، سورہ نساء کی آیت ہے۔ انبیاء کی اطاعت کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو جتنی بھی کل کی کل شریعت یہ توحید کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو ہم جو یہ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہما، یہ اس موضوع سے متعلق ایک تفسیر، ایک مفصل حدیث ہے، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہیں۔ اس کی کچھ شقیں سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور اس کے کچھ حصے صحیح بخاری میں بھی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی۔ لیکن اس تفصیل کے ساتھ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور بسند صحیح۔ امام ابن شیبہ رحمہ اللہ اپنی مصنف میں بھی اس حدیث کو روایت کی ہے۔ امام بیہقی اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور شیخ شعیب ارناؤت جنہوں نے مسند احمد کی تحقیق کی ایک علماء کے ایک جماعت کو لے کر کے، انہوں نے اس حدیث کا دراسہ کیا اور اس حدیث کی تخریج کی۔ یہ حدیث بسند صحیح جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد میں لے کر آئے ہیں۔ تو اس حدیث کے وہ باتیں، اس حدیث سے متعلق وہ باتیں جو صرف ایک انسان کو جب موت آتی ہے، روح قبض کی جاتی ہے، صرف وہ احوال پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ ایک مسلمان کو جب موت آتی ہے، ایک مومن کو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، ایک کافر کی جب موت آتی ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ دو باتیں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پر نظر رکھیے۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما، البراء یہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد کا نام عازب، وہ بھی صحابی ہیں، عازب ابن الحارث، عازب وہ بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے البراء وہ بھی صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں۔ البراء رضی اللہ عنہ سے بہت سارے احادیث مروی ہیں، 72 ہجری میں، 70 پر 2 ہجری میں ان کا انتقال کوفہ میں ہوا، اور بکثرت ان سے احادیث مروی ہیں، مکثرین میں سے ہیں جن سے بکثرت احادیث مروی ہیں۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ، ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان کے خاندان کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار،
یعنی ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا جنازہ تھا، جنازہ لے کر جا رہے تھے، ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے صلی اللہ علیہ وسلم. فانتہینا الی القبر، بقی جو قبرستان ہے مدینہ کا معروف قبرستان بقیع الغرقد، اس میں ان کو دفن کیا گیا. تو ہم لوگ قبرستان تک گئے، ان کی قبر تک گئے جہاں ان کی قبر کھودی جا رہی تھی. ولما یلحد، ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، ابھی قبر پوری طرح تیار نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کی کھدائی جاری تھی. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے. وجلسنا حولہ، ہم بھی اس قبر کے چاروں طرف بیٹھ گئے. کأن علی رؤوسنا الطیر، یہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ ایک تو قبرستان خود نصیحت کی بہت بڑی جگہ ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر وجود یہ صحابہ کے لیے بہت بڑا معاملہ تھا، بڑے سنجیدہ تھے صحابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں ہم لوگ خاموشی کے ساتھ پرسکون حالت میں ایسے بیٹھ گئے گویا کہ پرندے ہمارے سروں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ذرا سی بھی حرکت نہیں. اللہ اکبر. یہ غور سے سننا، تفکر کرنا شریعت کے بارے میں اور اس معاملے میں غور و فکر کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند تھے اس معاملے میں کہ قبر کی زندگی، پھر اس کے احوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی یہ چیز طاری ہو گئی تھی کہ ایسے بیٹھ گئے تھے گویا کہ پرندے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی پرسکون حالت میں. ذرا غور فرمائیے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر بڑی چھوٹی تھی، نوجوان تھی، 17-18 سال کی عمر کے، 17-18 سال کے آس پاس کی عمر کے تھے. بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے میدان جنگ میں، اللہ کے رسول نے ان کی کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا. چھوٹے صحابی لیکن کتنا شعور ہے، حالات کو کیسے پیش کرتے ہیں. دیکھیے ایک ایک چیز پر کتنی نظر ہے ان کی، صحابہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا حالت طاری ہے ان کے اوپر، کتنا شعور ہے. دیکھیے اللہ اکبر. حالانکہ صغار صحابہ میں سے کوئی بڑی عمر نہیں تھی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک زمانے تک زندہ رہے، لگ بھگ 60 سال تک زندہ تھی براء بن عازب رضی اللہ عنہ. اس کے بعد کہتے ہیں وفی یدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عود، ایک چھڑی تھی، ایک چھوٹی سی لکڑی تھی. ینکت فی الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کورید رہے تھے. جیسے عموماً ہوتا نہیں، کسی چیز میں کسی آدمی فکر مند رہتا ہے، کسی چیز میں غرق ہو جاتا ہے اور جو یعنی بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، بس کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ معاملہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مندی میں بس کچھ کورید رہے تھے زمین میں چھڑی لے کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہمیشہ عصا رہتی تھی. اس کے بعد فرفع رأسہ، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے نیچے دیکھ رہے تھے اور بالکل جھک کر کے بیٹھے ہوئے تھے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو آپ ورق پہ نظر رکھیں ورنہ پیپر دینے کا کوئی معنی نہیں ہے. جب اس کی شرح کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ مجھے دیکھیں، لیکن جب حدیث پڑھتا ہوں تو آپ کی نظر اس پہ ہونی چاہیے، اسی وجہ سے آپ کو یہ اوراق دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، کہ تم عذاب قبر سے پناہ مانگو، اس لیے کہ عذاب قبر ایک برحق ہے اور اس میں ملنے والی نعمتیں وہ بھی برحق ہیں. لیکن چونکہ نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، نافرمان لوگ زیادہ ہیں، نافرمانیاں کے اسباب زیادہ ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع مناسبت کے اعتبار سے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگو. چونکہ معاملہ بڑا سنگین تھا، بہت اہم تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرر 2-3 مرتبہ فرمایا، مرتين او ثلاثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جب بہت اہم ہوتی تو دہراتے تاکہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور جو سمجھ چکے ہیں وہ بھی سنیں تاکہ اس کا پتہ چلے کہ یہ بات کتنی اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتين او ثلاثا 2-3 مرتبہ یہ بات فرمائی. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہمارے موضوع کی ابتدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المؤمن، ایک مومن بندہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندگی پر دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عین اس کی رضا کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المؤمن، ایک مومن بندہ اذا کان فی انقطاع من الدنیا، جب اس کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی آخری وقت آتا ہے، ایک مومن بندے کا جب آخری وقت آتا ہے اور دنیا سے اس کا انقطاع ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے، یعنی موت آنے کی جب وقت، موت کا جب وقت ہوتا ہے، وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی طرف کوچ کرنے کا جب وقت آتا ہے، آخرت کی طرف سفر کرنے کا. اب آگے کا مرحلہ ہے آخرت کا اور پہلی منزل ہے قبر کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت میں ہوتا کیا ہے؟ نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بیض الوجوہ، سفید چہرے، سفید چہرے، میں آگے بتلاؤں گا یہ سب کیوں ہیں، کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک مومن کو خوشخبریاں دینے کے لیے اچانک ایسی حالت میں ایک بدصورت خطرناک شکل میں کوئی آ جائے، پہلے ہی موت کی شدت، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اطمینان دلایا جاتا ہے بہترین شکل و صورت میں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معہم، ان فرشتوں کے ساتھ، کفن من اکفان الجنہ، جنت کے کفن میں سے ایک کفن ان کے پاس ہوگا، جنت کا کفن لے کر کے آئیں گے، یعنی اس کا جسم تو لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی روح جب قبض کر لی جاتی ہے تو جنت کا ایک کفن لایا جاتا ہے اور اس کی روح کو اس میں لپیٹا جاتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اس حدیث کے جو شارحین ہیں، مثال کے طور پر علامہ محمد ابن عبد الہادی السندی رحمہ اللہ، جو امام سندی کے نام سے معروف ہیں، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب ستہ پر، مسند احمد پر اور بھی بہت ساری احادیث کی کتابوں پر حاشیہ لکھا ہے۔ مسند احمد پر بھی ان کا حاشیہ ہے اور بہت معروف ہے، سنن نسائی کا ان کا حاشیہ بھی بڑا معروف ہے۔ تو مسند احمد کی جو حدیث ہیں، اس پر انہوں نے حاشیہ لکھا، میں آپ کو بتلاتا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، محمد ابن عبد الہادی السندی رحمہ اللہ یہ مدینہ نبویہ کے عالم دین ہیں، یہ تھے بلاد سندھ کے، پاکستان کے، لیکن زندگی گزاری مدینہ نبویہ میں، وہاں کے استاذ بھی تھے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کے استاذ محمد عابد السندی، محمد حیات السندی، ان کے استاذ ہیں، یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، ایک واسطے سے استاذ ہیں یہ، مدینہ نبویہ کے بڑے عالم دین، حنفی عالم تھے، لیکن تعصب نہیں تھا۔ مسند احمد کی شرح کرتے ہوئے کئی جگہ پر انہوں نے یعنی اپنے مسلک سے اختلاف کیا، دلیل کی روشنی پر عمل کیا، الحمدللہ۔ بہرحال ان کا تعارف کرایا میں اس لیے کہ ان کے تعلق سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حدیث کا جو لفظ ہے کہ جب فرشتے آئیں گے ایک مومن بندے کے پاس روح قبض کرنے کے لیے، تو ان کے پاس ایک کفن ہوگا جو کہ جنت کا کفن ہوگا۔ تو یہاں پر امام سندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الرُّوحَ يُكَفَّنُ وَيُحَنَّتْ كَالْجَسَدِ، جس طریقے سے ایک جسم انسان کا جو دھڑ ہوتا ہے، مر جانے کے بعد اسے مسلمان کفن پہناتے ہیں، اس پر خوشبو ملتے ہیں، ویسے ہی اس کی روح کو فرشتے کفن پہناتے ہیں اور اسے خوشبو لگاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو جنت سے ایک کفن لایا جاتا ہے جو اس کی روح کو پہنانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معہم کفن من اکفان الجنہ، ان کے ساتھ ایک کفن ہوگا جو کہ جنت کا ایک کفن ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وحنوت من حنوت الجنہ، جنت کی خوشبو ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک مومن کے لیے دنیا قدر کرے نہ کرے، اللہ رب العالمین بڑی قدر کرتا ہے اہل ایمان کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یجلسوا منہ مد البصر، فرشتے ایک بڑی جماعت میں آتے ہیں، ایک بڑی جماعت کی شکل میں آتے ہیں اور آ کر کے جس کی روح قبض کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنی دور پر جتنی دور تک ہماری نظر جاتی ہے، حد نظر جو ہوتی ہے اس کا جو فاصلہ ہوتا ہے، ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے، جس مومن کا بھی انتقال ہونے والا ہے اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں فرشتوں کی ایک بڑی جماعت آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، انتظار میں کہ موت کا وقت آئے جو اللہ نے طے کر کے رکھا ہے اس وقت اس کی روح قبض کی جائے۔ یہ جو منظر ہے جس کی ابھی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے اس کو دکھائی دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ یہ سب کو دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ میں فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک انسان کی روح جو قبض ہونے لگتی ہے، حلقوم تک اس کی روح آ جاتی ہے، جب لینے کا معاملہ آتا ہے، جب سکرات کی حالت رہتی ہے، نزاع کا عالم رہتا ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم تو اس وقت دیکھتے ہو، یعنی دونوں چیزیں، ایک تو ہم اس آدمی کو بھی دیکھتے ہیں جس کی روح قبض ہوتی ہے، اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ وہ آدمی فرشتوں کو دیکھتا ہے، وہ کہ ابھی فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، ابھی اس کے لیے کوئی چارہ نہیں، دنیا میں اس کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے آل اولاد، اس کا مال، اس کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں، ابھی اس کو مرنا ہی طے ہے اس کو ابھی۔ وَأَنْتُمْ حِينَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اور فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اتنا قریب رہتے ہیں کہ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھ نہیں پاتے ہو ان کو، تم نہیں دیکھ سکتے ہو. فرشتے وہاں پر رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی مراد لی گئی. ذات یعنی اس کا علم، اللہ رب العالمین اس کے علم، اس کے قدرت کے اعتبار سے بھی قریب ہے. اور فرشتے بھی مراد ہیں کہ فرشتے اس قدر وہاں پر آ کر کے رہتے ہیں کہ وہ تو دیکھتا ہے لیکن عام انسان دیکھتے نہیں. اس کی روح قبض ہوتی ہے، اس حالت کو تو دیکھتے ہیں. جو نزا کا جو عالم رہتا ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو فرشتے وہاں پر ہوتے ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں. اللہ نے ہماری بصارت میں، ہماری بینائی میں وہ قوت نہیں رکھی ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں. تو اس اعتبار سے فرشتے وہاں پر رہتے ہیں. وہ آدمی دیکھتا ہے جس کی روح قبض کی جاتی ہے، لیکن ہم اس کی حالت کو دیکھتے ہیں بس. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلام اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب اس کی بالکل موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس کی روح یعنی حلقوم تک آ جاتی ہے، بس لینے کی بات آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقیل من راق وظن انہ الفراق. وقیل من راق، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو اسے دم کرے، اسے کچھ دوا دے دے یا اپنی اصل حالت پہ لوٹ کے آ جائے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں. وظن انہ الفراق، تو یقینی بات ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو بالکل فراق کا معاملہ ہے، جدائی کا معاملہ ہے، ابھی موت ہی کی بات ہے اور کوئی بات نہیں. وقیل من راق، اس آیات کی تفسیر میں ایک اور بات کہی گئی جو مفسرین عموماً ایک دوسری بات ہی کو ترجیح دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وکیل، یہ آپس میں فرشتوں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں کہ من راق، اس کی روح کو لے کر کے کون آگے بڑھے گا، رحمت کے فرشتے کہ عذاب کے فرشتے، یعنی باقاعدہ دیکھے گا وہ. یہ جو عالم جو ہوگا نزا کا وہ ہماری نظروں کے سامنے، لیکن فرشتے جس انداز میں آئیں گے وہ تو اس کو وہ دیکھے گا، وہ جو صاحب واقعہ ہے، جس کو موت آنے والی ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی یجلس عند رأسہم، کہ فرشتے اس کے نہیں اس سے پہلے حتی یجلس منہ مد البصر، فرشتوں کی ایک جماعت آ کر کے بیٹھ جاتی جس کی روح قبض کرنا طے ہوتا ہے. اس کے بعد ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت آتے ہیں علیہ السلام. عزرائیل کے نام سے ہمارے پاس معروف ہیں، جو موت کے فرشتہ ہیں. کتاب السنت میں اور احادیث صحیحہ میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ جو موت کے فرشتہ ہیں ان کا نام عزرائیل ہے. یہ یعنی ایک غلط چیز ہے جو عام طور پر پھیل چکی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری کتابوں میں بھی یہ نام آ چکا ہے، اور بیانوں میں، قصوں میں، واعظین کی وغیرہ چیزیں یہ نام زیادہ عام بھی ہو چکا ہے. اس سے بہرحال گریز کرنا چاہیے. یہ التقول علی اللہ ہے، یہ شریعت میں ایک زیادتی ہے. اللہ نے ہم کو یہ نہیں بتلایا ہے کہ اس فرشتے کا نام کیا ہے. اللہ نے ملک الموت ہی کا، حدیث میں بھی یہی ہے اور قرآن کریم میں بھی یہی بات ہے. سورہ احزاب میں، سورہ سجدہ میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تو فرشتے کو ملک الموت ہی کہا گیا ہے، موت کا فرشتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، پھر ملک الموت آئیں گے حتی یجلس عند رأسہم، اور اس کے سر کے پاس آ کر کے بیٹھ جائیں گے. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں اس حدیث کے اندر جو دو باتیں بتلائی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے روح قبض کرنے کے لیے، پھر ملک الموت آتے ہیں. یہ یعنی ٹکرانے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کی روح قبض کرنا مقصود ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت پہلے بھیجی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجتا ہے اور وہ بہت دور تک بیٹھتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے. اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے پورے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو نکالتے ہیں، یعنی حلقوم تک لے کر آتے ہیں. یہاں تک دبا کر کے لانے کے بعد ملک الموت وہاں سے اس کو لیتے ہیں. پھر وہی فرشتے اس روح کو اگر برا ہو اور اچھا ہو تو اچھے کفن میں جو جنت سے کپڑا لایا جاتا ہے اس میں لپیٹ لیتے ہیں. تو بس نکالنے کی جو معاملہ ہے وہاں تک ملک الموت کی بات ہے، ورنہ اس سے پہلے فرشتے رہتے ہیں جو وہی اس روح کو نکالتے ہیں. پھر نکالنے کی جب بات آتی تو ملک الموت. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الانعام میں کہ جب کسی کی موت آتی ہے حتی اذا جاءت رسلنا، یعنی توفته رسلنا وهم لا يفرطون. سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے تو توفته رسلنا، ہمارے بہت سارے فرشتے اس کی جان لیتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کے اعوان، ملک الموت کے بہت سارے اعوان ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ آتے ہیں
اور سارے فرشتے مل کر کے اس کی روح کو دباتے ہیں، نکالتے ہیں اس کے جسم کو دبا کر کے. جب وہ آخری مرحلے کو پہنچ جاتی ہے اس کی روح، تو اس کی روح کو نکالنے کی جب بات آتی ہے وہ ملک الموت. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ قرآن مجید کی بہت سارے آیاتوں سے یہ بات ثابت ہے. قرآن مجید میں کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ توفتہ رسلنا، ہمارے فرشتے یعنی بہت سارے فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں. سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہاری موت وہ لیں گے، تمہاری روح قبض وہ کریں گے جو کہ ملک الموت ہے. ایک جگہ پر اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا جو کہ بڑی جماعت ہوگی فرشتوں کی، ایک جگہ پر ملک الموت کا ذکر کیا، ایک جگہ پر تو اللہ رب العالمین نے خود اس کی نسبت اپنی جانب فرمائی. سورہ زمر میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ یہ ان کی روح قبض کرتا ہے. یعنی ان سب آیاتوں میں اگر جمع کریں گے تو ایک ہی بات نظر آئے گی، وہ ہے کہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے پورا ہوگا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. سورہ آل عمران میں خلاصے کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ اصل کے اعتبار سے تو اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ اجازت دے تو ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کا نظام ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، وہ آ کر کے اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور آخری مرحلہ آ جاتا ہے تو ملک الموت اس کو لیتے ہیں. اس میں کوئی ٹکرانے والی بات نہیں، یہی بات ہے اس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام حتی یجلس عند رأسی، پھر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اور جب بالکل آخری مرحلہ آ جاتا ہے، جب اس کی روح قبض ہونے والی بات آتی ہے، فیقول، تو ملک الموت کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، اے پاک روح. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پاک جسم اور پاک روح اور پاک خیالات پاک عقیدے کا بنائے. یہ یعنی کہنے کو بہت جو ہے اہم بات ہے، یہ یعنی ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی تھوڑے سے لمحے کی بات ہے کہ اس وقت کہا جائے گا، لیکن یہ زندگی بھر کے عمل کے مطابق یہ بات کہی جائے گی، پوری زندگی کا دار و مدار ہوگا. یہ ایسا نہیں کہ آخری وقت میں کہا جائے گا، یہ پوری زندگی اس پر منحصر ہوتی ہے. پوری زندگی کیسی تھی اس کی، وہ کس اعتبار سے اپنی زندگی گزارا، اللہ کی رضا کے مطابق یا اپنے من کے مطابق، اسی کے مطابق یہ کہا جائے گا. یہ چھوٹی بات مت سمجھے اس کو، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت کی طرف جاؤ، اللہ کی خوشنودی کی طرف جاؤ. یہ جو خوشخبری دی جاتی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی خوشخبری ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ فصلت کی، سورہ حامیم سجدہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یہ چھوٹا موٹا دعویٰ نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، اس لیے کہ اس پہ جم کے رہنا یہ اصل چیز ہوتی ہے. ثم استقاموا، پھر اگر وہ اس پہ جم کے ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے پاس. یعنی موت کے وقت کی بات ہے وہ. ابن کثیر رحمہ اللہ، ان سے پہلے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ، بلکہ ساری تقریباً مفسرین نے یہی بات کہی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ موت کے وقت کی بات ہے. جب اس کی موت کا مرحلہ آتا ہے تو زندگی بھر کی جو بات تھی اس کی کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پہ جم کے تھا، تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں. لیکن کیا پیغام لے کر آتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کے پاس نازل ہوتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہارے لیے خوف نہیں ہے نہ تمہارے لیے حزن ہے. یعنی خوف مستقبل کے اعتبار سے، یعنی آگے کے جو مراحل ہیں، برزخ یعنی خبر کا معاملہ، حشر کا معاملہ، پھر آخری تک جنت میں داخل ہونے تک جتنے مراحل ہیں، تمہارے لیے ڈرنے کی بات نہیں، تمہارے لیے کسی طرح کا خوف نہیں. اللہ اکبر، کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے وہ، اور اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے. تمہارے لیے کسی طرح کے خوف کی بات نہیں، اور جو تمہاری زندگی گزری ہے تمہیں پچھتانے کی بات نہیں، کوئی چیز چھوڑا نہیں تم نے. تم مسلمان تھے، مومن تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، ڈھیر ساری نیکیاں کی تم نے الحمدللہ. تو پھر ولا تحزنوا، تم کو غم کرنے کی بھی بات نہیں. ایک وقت کا کھانا نہیں ملا ہوگا لیکن نیکیاں کی ہیں تم نے، سجدے کے ہیں تم نے اللہ کے لیے. تمہارے لیے پہننے کے لیے اچھے سے کپڑے نہیں ملے ہوں گے لیکن تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زندگی گزاری. بہت کچھ ہے تمہارے لیے، تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ولا تحزنوا، پھر جنت کی خوشخبری دی جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ بات کہی جائے گی کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
جو زندگی بھر اس کا دعویٰ کرتا رہا ہوں اور اس پر عمل کرتا رہا ہوں اور اس کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ اللہ تو ہی میرا دوست ہے، میں تیرے رضا کے مطابق زندگی گزاروں گا، اس سے کہا جائے گا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم ہی تمہارے دوست ہیں. یعنی اللہ کی دوستی وہاں پر ذکر کی جائے گی، اس لیے کہ زندگی بھر تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی نبھائی، یعنی اس کے مطابق زندگی گزاری ہے. ان لوگوں کے لیے اس وقت یہ بات کہی جائے گی. اللہ اکبر، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ زندگی بھر جم کے رہنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ ولی الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین ہی دوست ہے اہل ایمان کا. تو اس اعتبار سے جو اللہ رب العالمین کی دوستی نبھاتے ہیں دنیا زندگی بھر، ان کے لیے آخری وقت میں خوشخبری دی جائے گی کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ خوشخبری کس کے لیے؟ تو زندگی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. خبردار جو اللہ کے اولیاء ہیں، جنہوں نے زندگی پر اللہ رب العالمین پر ایمان کے ساتھ تھی، تقوی کی زندگی گزاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی، دین کے سلسلے میں اپنے لیے عزت کا مسئلہ سمجھا، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے بہت ساری طریقوں سے. اللہ رب العالمین ایک مومن کی محبت سارے مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا. رؤیا صالحہ، خوابوں کے ذریعے سے ایک مومن کو خوشخبری دی جائے گی. لائے عمل تیار کرنے کا ایک خبر دی جائے گی، خوابوں کے ذریعے سے خوشخبری دی جائے گی. دنیا میں بھی خوشخبریاں اس کے لیے، اور مرنے کے وقت وفی الآخرہ ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اور آخرت کی پہلی منزل جو ہے یہ خبر کا معاملہ ہے جو عالم نزا سے شروع ہو جاتا ہے. ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بشرا ہے، یہ جو خوشخبری ہے، یہ موت کے وقت کی بات ہے. سب سے پہلے وہیں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی جس کا وعدہ ہے کہ واقعی دنیا میں بھی اگر اللہ کی عبادت کریں، دنیا میں اللہ کی عبادت کریں، تو ان کے لیے موت ہی سے خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا جب فرشتے جب پاک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، پاک جن کا عقیدہ پاک، منہج پاک، جسم پاک، خیالات پاک، اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارے ہوں، جب ان کی روح قبض کرنے کی بات آتی ہے یقولون السلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہے، سلام، یعنی خوشخبریاں شروع. کتنا گمبھیر معاملہ ہوتا ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے جب ایک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے. لیکن دیکھیں اللہ اکبر، مومن کو وہاں سے خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تمہارے لیے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کے لیے ایمان بالغیب چاہیے، اس کے لیے بڑا مضبوط دل چاہیے، اللہ کے ایک ایک بات پر ٹھوس ایمان چاہیے. وہی آدمی ان چیزوں پر ایمان لا سکتا ہے. ورنہ دیکھیے قرآن مجید میں موت آئے گی اس پر اتنا زور نہیں دیا گیا. موت کل نفس ذائقۃ الموت، اس پر اتنا زور نہیں دیا گیا. لیکن ہمیشہ آپ دیکھیں جہاں موت کی بات آتی ہے اس موت کا حوالہ دے کر کے آگے کی زندگی پہ بحث کی جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. موت کا کون انکار کرتا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت تو آئے گی کہ جہاں کہیں بھی رہو، بستر پر رہو آئے گی، میدان جنگ میں رہو آئے گی، کسی بھی حالت میں آئے گی. موت کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے. لیکن موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم لیکن ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. یہ سب سے اہم معاملہ ہے. وہی کافر اور مومن میں فرق کرنے والی بات ہے. تو موت کا انکار یہ اصل معنی نہیں ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے. انکار کرے نہ کرے موت آئے گی اس کو. وقیل من راق، کوئی ڈاکٹر آئے گا وہاں پر اس کی علاج کرنے کے لیے، موت آ جائے گی اس کو. لیکن موت آنے کے بعد جو سلسلے شروع ہوتے ہیں، جو مراحل شروع ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے لیے ایمان بالغیب چاہیے.
اور ایک کافر بھی دیکھے گا موت کے وقت اس کے لیے کیا حالات ہیں، آگے بتلاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے یہ جو باتیں ہیں ایمان بالغیب چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کی محبت کرتا ہے، یعنی چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا منتظر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اللہ سے ملاقات ہو۔ قل انما یوحى الی، سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی وانما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ سے لقاء کی امید کرتا ہے، امید یعنی یقین کہ واقعی وہ اللہ سے ملنے والا ہے، وہ عمل صالح کرے۔ جسے ملنے کا یقین ہی نہ ہو وہ کیوں کر عمل صالح کرے گا؟ کہاں سے اسے اجر کی امید رہے گی؟ یہ ایک مومن ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کا پسند کرتا ہے، امیدوار اور یقین رکھتا ہے میں اللہ سے ملوں گا اور ظاہر باتیں میں اچھے حالت میں ملوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، احب اللہ لقاءہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو موت ہے، اس سلسلے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے ملنا ہو تو ظاہر بات ہے موت کا ایک مرحلہ آنا ہی ہے، اور وَإِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتِ، ہم تو موت کو ناپسند ہی کرتے ہیں، یعنی موت اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز تو نہیں کہ اسے پسند کیا جائے، موت کو تو کوئی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کی تصحیح فرمائی اور ان کو صحیح فہم عطا کیا، کہا کہ موت سے ڈرنا یا موت کو ناپسند کرنا یہ اصل معاملہ نہیں۔ موت کو کون چاہے گا؟ موت میں ایسی کیا بات ہے جسے محبت کرے؟ وہ معاملہ اصل نہیں ہے۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ وہ جب اس کی موت آنے لگے تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے کہ بس میرا دنیا سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، زندگی بھر میں جس کی عبادت کرتا تھا اور جس کے وعدے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو گے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوگا، اس کو اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کی رضا کے بدلے میں جنت ملے گی، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، اللہ کی خاطر زندگی گزارا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رضا ملے گی اس کو، اس کے مطابق جس نے زندگی گزارا ہو، تو اس اعتبار سے ایک مومن پسند کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا جب انتقال ہوتا ہے حضرہ الملائکہ، فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، حضرہ ملک الموت، اور موت کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اس کی جب روح قبض کرنے والی بات آتی ہے تو بشر برضوان اللہ وبکرامتہ، اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری دی جاتی ہے، تمہارے لیے غم زدہ ہونے کی بات نہیں، ڈرنے کی بات نہیں، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، وبکرامتہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو حسن سلوک کرنے والا ہے، جو تمہاری تکریم کرنے والا ہے، جو تمہارے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے، اتنا بہترین معاملہ، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی احلنا دار المقامہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، پوری دنیا کی تھکان اور پوری دنیا کے غم بھول جائے گا آدمی جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے یہ، اللہ اکبر۔ تو اس اعتبار سے ایک مومن کو خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض کرنے کے بعد اس کی روح کو ایک جنت کے کفن میں پہنایا جائے گا اور ایک جنت کی ایک عطر سے اس کو مل دیا جائے گا، اور فرشتے ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور اوپر لے کر کے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے، وہ میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وہ مستقل ایک موضوع ہے، وہ مستقل ایک موضوع ہے۔ جب اس کی روح پر جائے گی کیا اس کے ساتھ سلوک ہوگا، اللہ اکبر۔ یعنی مان لیجیے کہ اگر ایک آدمی زندگی بھر کفر کیا، نافرمانی کی، توبہ کر لیا، آخری وقت میں موت آ گئی اس کی، یہ خوشخبری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کا، معمولی بات ہے یہ۔ یعنی زندگی بھر کے لیے خوشی، کون اس سے اگر ایمان بالغیب ہو تو اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہے گا، بے نیاز بننا چاہے گا اس سے۔ ایک مومن یعنی اس کو بڑے سے بڑے کام کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے، ایمان بالغیب، آخرت پر ایمان، بڑے سے بڑے کام کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایمان نہیں ہے اس کو، وہ چھوٹا موٹا کام بھی نہیں کر سکتا، ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، ایک روپے خرچ نہیں کر سکتا، کسی کو مسکرا کے مل بھی نہیں سکتا ہے وہ جس کو ایمان بالغیب نہ ہو۔ اور جس کے لیے ایمان بالغیب ہو وہ تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دے گا جس کے ایمان بالغیب ہو، اللہ کے خاطر اگر معاف کرنے کی بات آئے تو ایمان بالغیب اتنی بڑی بات ہوتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان بالغیب ہی سب سے اہم چیز ہے۔
ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارے یہ سجدے، ہماری نمازیں، ہمارے یہ روزے، ہماری یہ مسلمانوں کی شناخت بنا کے پھرنا، اسلام کے لیے جینا، اللہ اللہ کہنا، یہ حقیقت میں اللہ کی قسم یہ ہمارے ایمان بالغیب کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ یہ اس کو ایک مومن کو اپنی قدر ہونی چاہیے، ایک مومن اپنی قدر کرے کہ حقیقت میں اللہ نے ہمیں کافروں سے ممتاز کر کے رکھا ہے۔ دنیا قدر کرے نہ کرے، وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ کے پاس تو مشکور ہے وہ، اس کی کوششیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ شخص، اللہ کی نگاہ میں اچھے بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری خوشخبری اسی مومن کو ملتی ہے جو ایمان بالغیب کے ساتھ زندگی بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتخرج اس کی روح نکل جاتی ہے، ایک مومن کی روح نکل جاتی ہے، لیکن کیسے؟ تسیلو کما تسیل القطرۃ من فی السقا، السقا مشکیزے کو بولتے ہیں، یعنی پانی کا بوتل ہے، پانی کا جو بوتل ہوتا ہے، بوتل جو ہوتا ہے اس کو ہم کھول کر کے جب گلاس میں پانی ڈالتے ہیں تو جتنی آسانی کے ساتھ اور جتنی سرعت کے ساتھ پانی انڈیل دیا جاتا ہے، بآسانی اس کا پورا منہ کھلا ہے، اسے اوندا کر دیا جائے، پورا پانی ایک بارگی نکل جاتا ہے بآسانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کی روح اسی قدر بآسانی نکال لی جاتی ہے، نکال دیتا ہے وہ۔ اور ایک مومن یہ کوشش نہیں کرتا کہ اس کی روح اندر پھنس کر کے رہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ روح نکل جائے، اس لیے کہ میں اس دنیا سے سلسلہ توڑ دوں، اللہ سے میرا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے، اور وہ آخرت کے مراحل خوشخبریاں دیکھ کر کے وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیا گم ہو جاتی ہے، اس سے بآسانی اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ یہی ایک مومن کا اصل معاملہ ہے، ایک مومن کو روح جو نکالی جاتی ہے بآسانی، بہت آسانی کے ساتھ۔ البتہ کبھی کبھار ایک مومن کو جب روح نکالی جاتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کو پریشانی کا سامنا بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے حسنات میں زیادتی کے لیے، اس کی نیکیوں میں زیادتی کے لیے، اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ گناہ دھلنے کے لیے، اس کے گناہ کی معافی کے لیے پاک صاف ہو کے اللہ کے پاس جائے۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ اللہ کا احسان ہی، یہ ایک مومن کے ساتھ خیر خواہی ہے رب العالمین کی۔ یہ بہتر ہے کہ پل بھر کے لیے ذرا سی تکلیف وہ سہ لے، لیکن ہمیشہ کے لیے آسانی کی زندگی گزارے۔ لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ بآسانی نکالی جاتی ہے اس کی روح، یہی اصل ہے۔ لیکن اس کے ایمان کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار فرشتوں کے ذریعے سے سختی سے بھی اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آمادہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی روح قبض کی جائے، یہ معنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ بڑی تکلیف سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب آپ کی موت کا وقت قریب تھا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے، آپ کی مانڈی پہ آپ کا سر تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہی کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کے لیے موت کے جو یعنی بہت ہی سنگین حالات ہوتے ہیں، بڑی تکلیف کے مراحل ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کیوں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رحم فرمائے ان پر، بڑی اہم بات انہوں نے بتائی اس حدیث کی شرح میں، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یعنی روح قبض ہوتے وقت، سکرات کے وقت جو تکلیف جو ہوئی اللہ کے رسول کو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی تکلیف ہو رہی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ واہ کربام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھی نہیں گئی ان کو، اتنی زبردست جو پریشانی کا عالم تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں موت کی وہ جو تکلیف اللہ کے رسول کو میں نے دیکھی کسی اور کو میں نے نہیں دیکھی، اور جب بھی کسی کی موت آتی اور وہ عالم نظام سکرات کی حالت میں تڑپتا دیکھتی میں، تو اللہ کی رسول کی جو موت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، سکرات کے وقت آپ کو جو تکلیف ہوئی اس وجہ سے یہ تکلیف میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، ہلکی سمجھتی تھی میں، اتنی تکلیف ہوئی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے امام ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ جو معروف مفسر قرآن ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے التذکرہ فی احوال الموتى والآخرہ، التذکرہ ان کی جو فی امور الموتى والآخرہ،
التذکرہ میں انہوں نے جو لکھا بہت پتہ کی بات لکھی، کہا کہ انبیاء علیہ السلام کو موت کے وقت جو بڑی تکلیف کے ساتھ ان کی روح قبض کی جاتی ہے، بہت تکلیف جو ہوتی، کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا گناہوں کی معافی کی وجہ سے؟ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اس میں دو باتیں انہوں نے بتلائیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ موت یہ ایک ایسا مرحلہ ہے، اگر اس کو سیدھے سادھے انداز میں موت آ جائے، آدمی نصیحت نہیں لے گا، اور چھوٹے موٹے لوگوں کو موت کے وقت تکلیف ہوگی تو یہی سمجھے گا کہ بس گنہگاروں کو ایسا ہوگا، بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، جو کہ صالح لوگ ہیں، اتقیاء ہیں، متقی لوگ ہیں۔ انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ روا رکھا گیا تاکہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت کے لیے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی، ایک اور بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن ترمذی کی حدیث ہے بسند صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائشیں کس کو آتی ہیں؟ آزمائش کے مراحل سے دو چار سب سے زیادہ کون شخص ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام، تاکہ ان کے درجات بلند ہوں، اور یہ موت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کو زندگی پر جو آزمایا، بلکہ سب سے زیادہ سختیاں ان کے لیے تھیں، تاکہ ان کے درجات بھی اتنے ہی بلند ہوں اور جنت کا سب سے اونچا درجہ ان کو ملے، اللہ کی سب سے بڑی خوشنودی ان کو ملے۔ تو موت کے وقت بھی ان کو ایسے مراحل سے دو چار ہونا پڑتا ہے تاکہ موت کی جو سنگینی ہے وہ ان کو ملے سب سے زیادہ، تاکہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ درجہ مل جائے ان کو، تکمیلا لرفعتہم ولفضیلتہم ولرفع درجاتہم۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے ان کی زندگی کا، اس کے بعد انسان کے لیے کوئی عمل کی گنجائش نہیں، تو آخری مرحلے میں آزمائشیں انہیں دے کر کے مزید ان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے آخری وقت میں۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کہی انہوں نے۔ اس اعتبار سے پورے احادیث میں جمع کی ایک صورت ہو جاتی ہے، ایک مومن کو جب سکرات کی حالت میں تکلیف ہوتی ہے اس کے ذریعے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے ایک معروف حدیث ہے سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن لیموت بعرق الجبین، ایک مومن کی جب موت آتی ہے تو موت کی شدائد کی وجہ سے، موت کی سختیوں کی وجہ سے اس قدر وہ پرکھا جاتا ہے، اس قدر اسے جھنجھوڑا جاتا ہے، اس قدر اسے ہلا کر کے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اس سختی کی وجہ سے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، ماتھے پہ پسینہ، اس کا جسم پسینے سے بھیگ جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ صرف اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، ایک تو اس کے گناہوں کی وجہ سے تاکہ کفارہ ہو جائے، دوسرا یہ کہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو کتاب الجنائز میں لے کر کے آئے، سنن ابن ماجہ میں، اور عنوان قائم کیا کہ باب ما جاء ان المؤمن یؤجر فی النزع، اس باب سے متعلق کہ ایک مومن کی جب روح قبض ہوتی ہے، ایک مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے، اجر ملتا ہے اس کو۔ یعنی اللہ اکبر، ایک مومن پر کتنا احسان ہے، دیکھیں اللہ کا۔ ہماری روح نکلتی ہے، اس میں میرا اور آپ کا کنٹرول ہے، اس میں میرے اور آپ کی خواہش کا نکار فرما ہے، ہرگز نہیں۔ روح نکلتی ہے وہ اللہ کی جانب سے، لیکن وہ بھی ہمارے لیے خیر کا معاملہ، اس سے بھی ہمارے گناہ دھل رہے ہیں، اس سے بھی ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ کیا کچھ کم احسان ہے ایک مومن پر اللہ کا، کتنی غور طلب بات ہے۔ اسی لیے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یؤجر فی النزع، ایک مومن حالت نزع میں بھی اسے اجر دیا جاتا ہے۔ عمل نہیں کر رہے، وہ بستر مرگ پر ہیں، ہاتھ پر ہلانے کی طاقت نہیں، لیکن اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اجر لکھا جا رہا ہے، گناہ دھلتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا احسان ہے ایک مومن کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ تو ایک مومن کو یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی ہیں کب؟ جب وہ زندگی میں واقعی ثابت کریں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا عابد ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ دین اس کو قبول کیا، اس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے لیے کہتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایسے آدمی مرنے کے ساتھ ہی ابھی روح قبض نہیں ہوتی، ابھی دنیا میں ابھی اس کی روح قبض نہیں ہوئی، وہیں سے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں خوشخبریوں کے سلسلے۔ اللہ اکبر، یہ ایک مومن کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، کیا کچھ مراحل ہیں وہ میں نے اس میں ڈبے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔
وہ انشاءاللہ ہمارے استاذ محترم حافظ شیخ عبدالعظیم عمری مدنی حافظہ اللہ، یا ہو سکتا ہے آنے والے اتوار میں جو احوال برزخ کے جو حالات ہیں اس سے متعلق یہ حدیث ہیں تو اس ضمن میں شرح جائے گی، ورق اپنے ساتھ حفاظت سے رکھے گا۔ اس کے بعد وقت کی قلت کی وجہ سے میں ایک دوسری بات یہ بتلا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرُ، اور ایک جب کافر بندے کی موت آتی ہے، اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، یہ وہی الفاظ ہیں جو دہرائے گئے ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں اور نہ شرح کی ضرورت ہے، دہرا دیے گئے ہیں۔ نزل الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ، کالے چہرے، خطرناک، بدنما، دیکھنے میں بھی جو اچھے نہیں لگتے ہیں، دل لبھانے کے بجائے بالکل دل تنگ کر دیتے ہیں، آدمی آمادہ نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے، پہلے ہی اس کی موت کا وقت ہے، دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، دنیا میں جو محنت کر کے کمائی تھی وہ دولت بھی نہیں آ رہی ہے، بیوی بچے ساتھ نہیں، معاشرہ ساتھ نہیں، دوست احباب ساتھ نہیں، عزت سب ختم ہو جا رہی ہے، عہدے ختم ہو جا رہے ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی جو چیز تھی محبوب سب جدا ہو جا رہی ہے، ایسے میں سامنے جو چہرے نظر آ رہے ہیں وہ بھی بڑے بدنما، وہیں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے عذابات کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معہم المسوح، المسوح مسحن کی جمع، المسوح ایک ٹاٹ کا کپڑا، بالکل پھٹا پرانا بدبودار ایسا کپڑا لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد فیجلسون منہ مد البصر، یہ بھی گزر چکا ہے، اس کی شرح گزر چکی ہے۔ ثم یجیء ملک الموت حتی یجلس عند رأسی، اس کی بھی شرح گزر چکی ہے۔ فیقول، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، ایتھا النفس الخبیثہ، اے بری روح، اے بری روح، یہ خود کافی ہے اس کے عذاب کے لیے، یہ خود کافی ہے اس کے عذاب کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ المومنون میں فرمایا کہ کفار جہنم میں جل رہے ہوں گے والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ پل بھر کے لیے بھی اس میں داخل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کی خاص رحمت سے، اس کے فضل سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفار چیخ چیخ کے بولتے رہیں گے، فرشتے کو دعوت دیں گے، ذرا اللہ سے سفارش کرو، بات تو کرو، ہمارے اوپر سے عذاب ہلکا ہو۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم مجھ سے بات بھی مت کرو، بات بھی مت کرو تم میرے سے۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، یہ خود اپنے آپ میں جہنم کے عذاب سے بہت بڑا عذاب ہوگا، جو اللہ کی جانب سے بات ہوگی کہ مجھ سے بات چیت بھی مت کرو، اس قابل نہیں ہو کہ مجھ سے بات کرو، یہ خود بہت بڑی مار ہوگی ان لوگوں کے لیے، اللہ المستعان۔ تو یا ایتھا النفس الخبیثہ، اس کے بعد کہا جائے گا اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے اور اللہ رب سخط غصے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن عموماً جب ایک یعنی کوئی بڑا آدمی ہو اور اس کا ماتحت رہنے والا اس کی نافرمانی کرتا ہو اور وہ چاہے تو اسے پکڑے، گرفت فرمائے اور اسے سزا دے، مارے، اور اس سے جو انعامات دے رہا ہے اسے کاٹ کے رکھ دے، اس طرح کی ذات کو جو غصہ کرنے والی ہے اسی کو سخط کا لفظ آتا ہے۔ ایسی ذات جب غصہ کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے لیے زیب دیتا ہے، الی سخط من اللہ، اللہ کے غصے کی طرف، وغضب، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام میں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اگر آپ وہ منظر دیکھ لیتے، اگر وہ منظر آپ کے سامنے ہوتا، جو منظر کہ جب ایک کافر کی موت کا وقت ہو، اذ الظالمون فی غمرات الموت، جب ایک کافر موت کی سختیوں میں گھرا ہوا ہو، سکرات کی حالت میں ہو، غمرات کی حالت میں ہو، جب چھا جائے، جب وہ بالکل بے عقل ہو جائے، بات چیت کرنے کا قابل نہ ہو، ہاتھ پیر ہلانے کا قابل نہ ہو، کسی کو مدد کے لیے پکارے تو اس کی طاقت نہ ہو، ایسی حالت میں والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، فرشتے اس کے پاس ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں کہ تم اپنی روح کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن سے تو تمہیں یعنی رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو تم تکبر کرتے تھے، اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا مانتے تھے،
بغیر الحق، بغیر کسی حق کے۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بغیر الحق، اس کی زیادتی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی تکبر کرتا ہے وہ بغیر حق کے ہی کر سکتا ہے، اسے حق ہی نہیں بنتا ہے۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ اسے حق ہی نہیں بنتا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا بغیر الحق۔ تو اس اعتبار سے جب اس کی روح قبض ہوتی ہے وہیں سے فرشتے اسے عذاب کے سلسلے میں اسے بشارت دیتے رہتے ہیں، وبشرہم بعذاب علیم۔ اتنا ہی نہیں، ایک تو اس کی روح قبض کرنے کی بات آتی ہے، ایک تو اسے عذاب کے سلسلے میں اسے بات بتلائی جاتی ہے، اور دوسرا کیا ہے، ایک کافر جو زندگی بھر کسی کی عبادت کرتا رہا ہو، کسی کو اپنا معبود مانتا رہا ہو، اس وقت فرشتے یہ بھی سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله، جب فرشتے ان کافروں کے پاس آئیں گے اور جب ان کی روح قبض کرنے کی بات آئے گی تو روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے ان سے پوچھیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے تھے، جو تمہارے معبود ہیں، جن کی تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہیں وہ معبود؟ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے کہ وہ سب کے سب ہم سے گم ہو چکے ہیں، کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کس کو مدد کے لیے پکاریں؟ سبحان اللہ، دیکھے یعنی تانا دیا جائے گا ان کو، یہ خود عذاب، یہ خود زبردست مار ہے ان کے لیے۔ کہاں ہیں تمہارے معبود؟ کہاں ہیں تمہارے معبود؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا، ایک تو زبانی طور پر مار، ذہنی طور پر تکلیف دی جائے گی، دوسرا جسمانی طور پر بھی۔ سورہ انفال اور سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، بدر کے سیاق میں اللہ نے کہا، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف بدر میں مارے جانے والے کافروں سے متعلق یہ بات نہیں ہے، سارے کافروں سے متعلق بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اے اللہ کے رسول جب آپ کے سامنے وہ منظر ہو اور آپ وہ دیکھ لیں کہ جب کافروں کی موت آتی ہے، ان کی روح قبض کرنے کی بات آتی ہے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، ان سے کہا جائے گا، ان کے چہروں پر مارا جائے گا، ان کے چہروں پر مارا جائے گا، اور ان کے پچھلے حصے کو بھی مارا جائے گا، اس لیے کہ وہ روح نکلنے کو تیار نہیں ہوگی، مارا جائے گا ان کو، اور مار کھا کر کے ایک صلح صفائی کے لیے آمدہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے تو کفار کیا کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، معافی نامہ لکھ کر کے دے دیتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما كنا نعمل من سوء، ہم نے تو کبھی برائی کی ہی نہیں زندگی میں۔ یہ اتنے جھوٹے ہیں، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اے اللہ ہم نے تو شرک بھی نہیں کیا تیرے ساتھ۔ اتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ، کل قیامت کے دن یہاں تک کہہ دیں گے ہم نے شرک بھی نہیں کیا، ما كنا نعمل من سوء، ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، نہیں تم نے تو کیا ہے ایسے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کو یہ بھی کہا جائے گا، اور یہ مار کھا کے تھک جائیں گے، اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو جھکا دیں گے معافی نامہ دینے کے لیے۔ اتنی بڑی آفت ہوگی، اللہ اکبر، کافروں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے، اسلام پر ہمیں ثابت قدم رکھیں، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ کفار کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کیا جائے گا، انہیں مارا جائے گا، انہیں یہ کیا جائے گا، ہر طرح سے ذلیل کیا جائے گا ان کو، اور ہر طرح سے آفت کو دیکھیں گے، وہ چاروں طرف سے عذاب ان کو گھیر کے رکھے گا۔ اس اعتبار سے ان کی موت ہوگی، اور جب ان کی روح قبض ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتفرق فی جسدی فینتزعها کما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، جیسے کاٹن ہے، روئی ہے، بھیگی روئی، الصوف المبلول، بھیگی روئی ہو اور اس میں لوہے کی کانٹے دار سیخ ہو،
جو اس میں داخل کر دی گئی ہو، جب نکالنے کی بات آئے گی تو کیا حالت ہوگی اس کی؟ اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اللہ نے ایسے فرشتوں کی قسم کھائی جو فرشتے کے ایک کافر کے جسم میں ڈوب کر کے اس کی کھینچ تان کر کے اس کی روح کو نکالتے ہیں. وہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی روح نکلے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف عذاب ہے، چاروں طرف عذاب ہے، پوری چیزیں بیکار ہیں اس کی، زندگی کی کوئی چیز کام نہیں آ رہی اس کی. واللہ المستعان، ایک کافر کی حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں، اللہ کا مطیع و فرما بردار بنائیں. یہ حدیث کی شرح مقصود تھی. آگے کے جو مراحل ہیں وہ برزخ اور قبر کا بیان اور جو پوری برزخ کی جو حالت ہے، اس اعتبار سے برزخ ہم جب کہتے ہیں تو وہ 3 حالتوں پر مشتمل ہے. ایک نزا کا جو عالم ہے، موت جب آتی ہے وہ، پھر دوسرا قبر کی جو حالت ہے وہ، پھر اس کے بعد قبر کی بات کی جو لمبی مدت ہے وہ پوری کل کی کل ملا کر کے برزخ کے حالت کہلاتی ہے. ایک غیبی بات ہے، اللہ نے جیسے بیان فرمائی اس پر قانع ہونا چاہیے، اس پر مطمئن ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مطیع و فرما بردار بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرمائے، شرح صدر کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو حق کے لیے کھول دے، اور موت آئے تب بھی ہم مطمئن رہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رضامندی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.